ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سورہ النساء کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ خالق کے کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے فقاتل فی سبیل اللہ. اے میرے حبیب علیہ السلام اللہ کی راہ میں جہاد کیجیے. لا تکلف الا نفسک، سوائے آپ کی جان کے کسی کو مکلف تکلیف نہیں دی جاتی. وحرض المؤمنین، اور اہل ایمان کو جہاد پر دعائیے. عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا، قریب ہے کہ اللہ تعالی کافروں کی تکلیف کو آپ سے روک دے. واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب دینے والا اور سخت انتقام لینے والا ہے. اس آیت پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاد کا حکم دیا گیا اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کو بھی جہاد کا حکم دیا گیا. حضرت امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت پاک کی تفسیر میں اپنی تفسیر روح البیان کے اندر لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے بعد ابو سفیان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اب تمہاری اور ہماری ملاقات بدر صغریٰ کے اندر پھر ہوگی. اور بدر صغریٰ یہ مدینہ پاک سے 8 میل کے فاصلے پر ایک بازار کا ایک علاقے کا نام ہے جس کو حمراء الاسد بھی کہا جاتا ہے. جگہ کا نام حمراء الاسد. فلما بلغ المیعاد دعا الناس الى خروجه، جب وہ وقت مقررہ آیا نبی کریم علیہ السلام نے ابو سفیان کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ وقت مقرر جب آیا تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو جہاد کی طرف بلایا اور دعوت دی کہ چلو اب ہم نے اپنے کیے ہوئے اس وعدے کی طرف، وعدے کو نبھاتے ہوئے ہم نے اگلے میدان کی طرف نکلنا ہے. تو فَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ، اس وقت جہاد سے بعض لوگوں نے اپنا منہ پھیر لیا اور جہاد کو کچھ ناپسند سمجھا. تو فَأَنزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ فَخَرَجَ فِي 70 رَاكِبًا. اللہ رب الجلال نے اس آیت پاک کا نزول فرمایا. وہ فرمایا کہ اے حبیب علیہ السلام اگر کوئی جہاد سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے تو اے میرے محبوب آپ اس کی طرف توجہ نہ دیں. آپ خود اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ ساتھ چل سکتے ہیں آپ ان کو لے کر میدان جہاد کی طرف نکل پڑے. اللہ رب الجلال آپ کی ضرور مدد فرمائے گا. آیت پاک جب نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام اپنے ساتھ 70 سواروں کو، شاہ سواروں کو لے کر، مجاہدین کو لے کر حضور علیہ السلام میدان جہاد کی طرف نکل پڑے. اب کہاں سینکڑوں اور ہزاروں کا لشکر مقابلے میں اور کہاں جو ہے وہ صرف 70 صحابہ. تو جب یہ میدان جہاد کی طرف نکلے تو اللہ رب الجلال کا وعدہ تھا کہ اے محبوب علیہ السلام جب آپ میدان جہاد کی طرف نکلیں گے تو آپ کے نکلنے کی دیر ہے کہ اللہ رب الجلال ان آپ کے دشمنوں کے دلوں کے اندر آپ کا رعب پیدا کر دے گا. جہاں 70 افراد پر مشتمل ایک چھوٹا سا لشکر، چھوٹا سا قافلہ ہزاروں کی تعداد میں نکلے تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی خاص قدرت اور اس کی قدرت کا خاص کرشمہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ہزاروں
تعداد والوں کو، جو 70 افراد کی تعداد والے لوگ ہوتے ہیں، وہ لاکھوں میں دکھانا شروع کر دیتا ہے. وہ ان کو لاکھوں میں نظر آتے ہیں کہ یہ اتنے جو ہے وہ جرری ہیں اور اتنے بہادر ہیں، تو یہ تو ہمیں کچا جو ہے وہ ناخن کے اندر چبان آئیں گے. تو نبی کریم علیہ السلام جب اس میدان کی طرف نکلے تو اللہ رب ذوالجلال کی مدد آ گئی. اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو قرآن حکیم میں آج بھی 14 صدیاں بعد بھی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، کتنے مواقع پر بار بار جہاد کا حکم، اور اگر لوگ اس سے اعراض کر لیں پھر بھی ہے محبوب علیہ السلام آپ نے جہاد سے نہ انکار کرنا ہے، نہ جہاد سے پیچھے ہٹنا ہے، نکلنا ہے. یہ جو بار بار حکم دیا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اہل اسلام کا اور ان کی پہچان کا ایک درہ امتیاز اگر ہے تو وہ فقط دین اسلام کے اندر عظیم رکن جہاد ہے. اور جب امت اس سے پیچھے ہٹ کر جو ہے وہ کسی اور چیز کے اندر اپنی کامیابی کو تلاش کرے گی اور اپنے آپ کو کامیاب سمجھے گی تو امت ذلیل ہو جائے گی. آج پورا عالم کفر اور پورا کا پورا کفر یہود مل کر اہل اسلام کے پیچھے جو ہے وہ صرف اسی بات سے پڑے ہوئے ہیں کہ تم اپنے نصاب سے جہاد والی آیات نکال دو، اور نکال دیے جہاد والی آیات. اور یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے میرے حبیب علیہ السلام منافقین سے جہاد کیجیے اور ان کے خلاف جو ہے وہ اہل ایمان کو ابھاریے. یہ ساری آیات بینات آج ہمارے تعلیمی نصاب سے بالکل نکال دی گئی. اور اس کے بعد بھی جو بچا کچا جو ہمارے بزرگان دین اور ہمارے اسلاف کی زندگیاں تھی، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر، وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ تعلیمی نصاب سے بالکل جو ہے وہ منحدر کرنے اور ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. میرے قبلہ امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے قائد ملت اسلامیہ کہ امت کے اندر جب تک ضرب اور حرب کی بات جب تک امت کے اندر قائم رہے گی تو امت جو ہے وہ باطل قوتوں کے اوپر ہمیشہ غالب رہے گی. صرف بات ہی کرتے رہے نا ضرب اور حرب کی، جہاد کی، اور دشمنان اسلام کے خلاف اور گستاخانہ رسول کے خلاف جو ہے وہ ان کا سر قلم کرنے کی مسلمان فقط بات ہی کرتے رہے نا، پھر بھی تمام طاغوتی قوتیں اور اسلام دشمن قوتیں ان سے مغلوب رہیں گی. لیکن پوری ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت بالکل ایک بہت بڑے اسلام کی پہچان والے ایک رکن کی جو ہے وہ بالکل بڑے سازش کے ساتھ انہدام کا ایک طریقہ کار سوچا جا رہا ہے، اور اس کے اندر بڑی کامیابی کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے کہ جہاد کی بات بالکل اسلام سے ختم کر دی جائے اور مسلمانوں کے ذہن اور نقش اور تصورات اور خیالات سے ہی یہ بات نکال دی جائے. اور نبی کریم علیہ السلام کو اس وقت یہ حکم دیا گیا کہ اے محبوب علیہ السلام اگر بعض لوگ جہاد سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ کو اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے جو حکم دیا گیا آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، نہ اپنی تعداد کو دیکھنا ہے، نہ کثرت تعداد پر گھمنڈ کرنا ہے، نہ کثرت تعداد اللہ دیکھتا ہے. اللہ رب ذوالجلال تو صرف تمہارے عزم اور تمہارے ارادوں کو دیکھتا ہے. اس ارادے کے ساتھ جنگ بدر کے اندر 313 صحابہ، وہاں ان کے پاس کوئی جو ہے وہ بظاہر ہتھیاروں کی طاقت تو نہیں تھی اور بظاہر مال و اسباب کی طاقت تو نہیں تھی. اس وقت اگر جہاد تھا تو صحابہ کرام کے دلوں کے اندر جذبہ جہاد تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی. تو نکلنے کی دیر ہے میدان عمل کی طرف. کثرت اور تعداد کو تو بالکل تصور ہی ختم کر دیا گیا کہ کثرت اور تعداد کی طرف نہیں دیکھنا کہ تمہارے پاس ایٹمی قوت ہے، تمہارے پاس جو ہے وہ اسلحہ ہے، تمہارے پاس جو ہے وہ ساز و سامان ہے تو تم جو ہے وہ دشمن پر کامیاب
ان چیزوں کے اوپر بھروسہ کیا تو اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی، بلکہ یہ چیز دیکھو کہ تم اللہ رب الجلال کی رضا کے لیے نکل رہے ہو اور الہی کلمت الحق کے لیے نکل رہے ہو، اور تمہارا مقصد فقط اللہ رب الجلال کے دین کے جھنڈے کو بلند کرنا ہے، تو پھر اللہ رب الجلال تمہاری مدد کے اسباب کیسے پیدا کر دیتا ہے۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اور میں حبیب پیارے اگر یہ پیچھے ہٹتے ہیں تو آپ ان کی طرف نہ دیکھیں، آپ کے پاس جو ساتھ آپ کے چلنے والے ہیں ان کو لے کر آپ میدان کی طرف نکلیں، نکلنا آپ کا کام ہے، اور کافروں کے دلوں کے اندر روک آپ کا پیدا کرنا ہمارا کام ہے۔ تو اللہ رب الجلال نے ہر ایسے موقع پر نبی کریم علیہ السلام کی اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کی مدد کی ہے۔ جب اللہ رب الجلال پر انسان کا بھروسہ کامل ہو جائے اور یقین کامل ہو جائے تو صرف ایک جہاد کے اندر نہیں بلکہ تمام معاملات زندگی کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے انسان میدان میں نکلتا ہے تو پھر اس کی طرف سے مدد ضرور شامل حال ہوتی ہے، اللہ رب الجلال ضرور مدد فرماتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی پہچان اور امت کا وقار اور امت کی عزت صرف اسی میں ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو اسلام کے اندر اہل اسلام کی پہچان کے جو طریقے ہیں اور پہچان کی جو چیزیں اسلام نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، جہاد ہے، اسلام کے ارکان ہیں، جب تک امت ان سے وابستہ رہے گی تو گمراہ بھی نہیں ہوگی اور باطل ان کے اوپر کبھی غالب بھی نہیں آ سکے گا۔ صرف اہل اسلام جہاد کی بات بھی کرتے رہے نا اور صرف جہاد کا نعرہ ہی لگاتے رہے تو باطل پہلے سے جو کھوکھلا ہوتا ہے اس کے پاؤں جو ہے وہ کانپ رہے ہوتے ہیں، پہلے سے ہی وہ روک اور دبدبے کے اندر ہوتے ہیں کہ مسلمان جو جہاد کی بات کر رہا ہے نا یہ کسی وقت بھی میدان کی طرف نکل سکتا ہے، اور میدانوں کے اندر نکلنے کے بعد کامیابی کا راز یہی ہوتا ہے کہ دل کے اندر حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی کریم علیہ السلام کی اتباع اور حضور کی پیروی کا جذبہ دل کے اندر ہو۔ وہاں ایک چھوٹا سا عمل بھی اگر شریعت اسلامیہ کے مطابق کیا جائے نا تو رب الجلال دشمنوں کے دلوں کے اندر اس وقت بھی روک پیدا کر دیتا ہے، اور کیسے کیسے ذرائع کامیابی کے بنے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں پڑھا کہ ایک موقع پر صحابہ اکرام جہاد کرتے کرتے دشمنوں کے ساتھ لڑ رہے لیکن کامیابی کی کوئی صورت نظر دور تک نہیں آ رہی تھی، تو آخر صحابہ اکرام اکٹھے ہو کر انہوں نے سوچا کہ دیکھو تو صحیح، سوچو تو صحیح، آخر وجہ کیا ہے کہ لڑ بھی رہے اور دشمن کو جو ہے وہ مار بھی رہے لیکن پھر بھی کامیابی نہیں ہو رہی، آخر وجہ کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب خیال کیا اور سوچا تو دیکھا کہ واقعتاً نبی پاک علیہ السلام کی ایک سنت ہم سے مفقود ہوتی جا رہی ہے، اور وہ سنت یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی جو سنت محبوب ترین سنت ہے مصباح، ہم اس سنت کو اس طریقے کو ہم چھوڑ بیٹھے۔ صحابہ اکرام نے جب اس بات کی طرف غور کیا تو قریب لگائے گئے درختوں سے جو ہے وہ اسی وقت مسواک میں توڑی، اور سارے کے سارے صحابہ مسواک کرنا جب شروع ہوئے تو دشمنوں نے دیکھا کہ یہ تو آپ جو ہے وہ مسواک کر رہے ہیں، انہوں نے سمجھا اب ان کے پاس اسلحہ ختم ہو گیا تو اب یہ ہمیں کھانے کے لیے اپنے دانت تیز کر رہے ہیں، وہ میدان چھوڑ کر ہی بھاگے۔ اللہ رب الجلال پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ نے اب ایک سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے دشمنوں کے دلوں کے اندر کتنا روک پیدا ہوا، تو آج امت مسلمہ کے افراد کے چہروں کے اوپر رسول اللہ کی سنت آ جائے، سر کے اوپر امامہ آ جائے، اور پھر ایک پوری اسلامی پہچان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جب جو ہے وہ میدان کے اندر نکلے تو دشمن کو تو فقط ایک نظر دیکھ کر جو ہے وہ گھائل ہو جاتے ہیں، ان کے پاؤں کانپنے لگ جاتے ہیں، صرف دیکھ کر مسلمانوں کا اللہ رب الجلال نے اہل اسلام کی ایک پہچان رکھی ہوئی ہے اور ایک روب اور دبدبا مسلمان کے وجود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو ہمیں بات صرف اسی سے پڑ رہی ہے کہ ہم ظاہری اسباب پر بھروسہ کر کے
جو اللہ رب الجلال کی ذات پاک پر جو کامل توکل اور کامل بھروسہ کرنا چاہیے تھا، اس کو چھوڑ کر ہم اسباب کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ گئے، جس کی وجہ سے ذلت اور رسوائی کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔